اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اخبار یوٹیوب چینل پر آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور اس مبارک دن کے بارے میں بہت سی احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے مبارک فرمان ہیں، جن میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن اوقات میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ دو اوقات کون سے ہیں؟ ایک جمعۃ المبارک کے خطبے کے درمیان جو خطبے کا وقت ہے وہ وقت ہے، اور دوسرا وقت جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے وقت کی گھڑی ہے۔ ویسے بھی نماز فجر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے بندے، تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیا کر، میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔ تو جس شخص کی اللہ رب العزت کفایت کا وعدہ کر لے اور اتنے سے کام میں کہ فجر کے بعد عصر کے وقت تک صرف کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزار لے، تو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام اس شخص کے لیے ہے اور کفایت کرنے کا اتنا بڑا وعدہ اس کے لیے ہے، اور فجر سے عصر کے وقت تک اللہ رب العزت اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اور اگر عصر کے بعد کرتا ہے فجر تک تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اگر عصر کے بعد کے وقت کو قیمتی بنا کر اس میں اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرنا شروع کر دے تو اللہ پاک درمیانی اوقات میں اس کی مدد فرمائیں گے اور اسے اس کے ہر مقصد اور کام میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان دو اوقات میں خصوصی طور پر اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ کریں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر سے نماز عشاء کے درمیان یعنی کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی آزمودہ عمل ہے، اور یہ عمل قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کا عمل ہے۔ اس عمل میں آپ نے یعنی پورے دن میں نماز فجر سے نماز عشاء تک آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو آپ فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو نماز جمعہ کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو آپ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا چاہے تو ان نمازوں کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ ان سب نمازوں میں ایک ہی نشست میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے کام کاج یا روزگار کے سلسلے میں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ ایک ہی وقت میں پڑھ سکیں تو آپ نماز فجر کے بعد تھوڑی سی تعداد میں پڑھ لیں، اسی طرح نماز جمعہ کے بعد کچھ تعداد میں پڑھ لیں، پھر مغرب عشاء کی نمازوں میں تھوڑی تھوڑی تعداد میں پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے جمعہ کے دن میں فجر کے وقت سے لے کر نماز عشاء کے وقت تک تھوڑی تھوڑی تعداد میں یہ سورت پڑھ کر 90 کی تعداد کو پورا کر لینا ہے۔ دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد یہ عمل کر رہے ہیں تو فوری طور پر اس عمل کو شروع کریں، اور اگر نماز جمعہ، مغرب یا عشاء کے وقت اس عمل کو کر رہے ہیں تو بے شک آپ ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے نمازوں کے بعد کر رہے ہیں، تو بھی عمل سے پہلے نماز جمعہ، مغرب اور عشاء کے عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے لازمی پڑھ لیں، اور عصر اور فجر کے فوری بعد آپ نے اسی جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے، بنا اپنی جگہ سے اٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی سے بات چیت کے بغیر اسی جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھے جانے والا درود شریف ہے وہ پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ اگر آپ کو یہ نماز والا درود شریف درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کو کوئی سا بھی
جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ کر آپ تعداد پوری کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل درود شریف یہ نماز والا درود ابراہیمی ہے، اور کوشش کیا کریں کہ اس کو یاد کر کے ہر عمل میں اسی کو ہی پڑھا کریں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر علیحدہ بات ہے، پھر جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر تو آپ ایک ہی نشست میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور اگر تھوڑی تھوڑی مقدار میں پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ نے 90 کی تعداد کو پورا کر لینا ہے۔ لیکن درود شریف آپ نے 11 بار ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے جمعہ والے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز کے وقت تک، اور پھر عصر تک، مغرب سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تک آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور اس طریقے سے کر لینا ہے کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لینا ہے چپ چاپ مصلے پر بیٹھ کر، اور اس کے بعد چاہیں تو ایک ہی نشست میں سورہ کوثر 90 کی تعداد میں پڑھ لینی ہے، یا اگر تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ تعداد پوری کرنی ہے تو پھر فجر کے بعد کچھ پڑھ لیں، پھر جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیں، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر کچھ تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ کر تعداد کو پورا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ جب یہ سورہ کوثر والا عمل مکمل ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر اپنی حاجات یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، یا کوئی پریشانی ہے، یا کوئی مشکل ہے، یا کسی کام میں رکاوٹ ہے، یا کوئی دل کی مراد ہے جو پوری کرانا چاہتے ہیں، آپ نے خوب عاجزی اور دل لگا کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس مبارک وقت کی برکت سے، اس مبارک دن کی برکت سے، اور اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی دعا یا جو بھی جائز حاجت یا مراد ہے، یا جو بھی دعا آپ کے دل میں ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو فوری قبول فرمائے، اور آپ کے مسائل اور پریشانیوں کو حل فرمائیں، اور آپ کے جو مقاصد ہیں ان میں خصوصی طور پر آپ کو کامیابی عطا فرمائیں، تو آپ اس عمل کو لازمی سے کر لیں، کسی صورت بھی اس عمل کو مس نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جس قدر یقین اور توجہ سے عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور پوری قوی امید ہے کہ اسی ایک دن میں آپ کی جو بھی دعا ہے وہ اللہ ضرور پوری فرمائیں گے۔ دوستو، جو بھی عمل یا وظیفہ کیا جائے، ایک بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آپ کا مقصد اور نیت جو بھی ہو وہ جائز ہو اور خالص اللہ کی رضا کی نیت سے اور دوسروں کی بھلائی کی نیت سے ہی عمل کریں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت نیک ہو، مقصد جائز ہو تو عمل یقیناً ضرور فائدہ کرے گا، اور جو بھی عمل یا وظیفہ جب بھی کریں پورے یقین اور دھیان سے کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے، ان باتوں پر عمل کر کے عمل یا وظیفہ کرنے سے آپ کو حد درجہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نیت صرف آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ عمل میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان اس ذکر کی بدولت نصیب ہوگا تو اس کے بعد جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو ویسے بھی ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ مومن کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی جتنے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے کوئی بھی دعا مانگو گے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید اس جیسی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب میں شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا کر آپ کے حق میں دعا کریں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔